السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ خیریت سے ہیں؟ ہم جو ہے پچھلے ویڈیو میں قصیدے کا مقصد اور شاعر کا تعارف اور قصیدہ جو ہے کیا کیا چیزوں سے بنتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے اس میں تعریف کی جاتی ہے، اور حضرت عاشق چشتی نہال رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے کیسے یہ چاہنے والے تھے اور کیسے جو ہے بنے ہوئے ہیں، وہ ہم نے پہلے اس میں پڑھا ہے۔ آج جو ہے دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 28۔ جی چاہتا ہے یعنی دل بولتا ہے، ہو کہ مخاطب بیان کروں، مخاطب ہو کہ میں بیان کر دوں، اوصاف ایسے، اوصاف بولتا عادتیں، صفتیں ایسے شاہ کرامت خصال کے بڑے بزرگ جو ہے آپ کے عادتیں اور آپ کے اخلاق جو ہے مخاطب ہو کے خیر بیان کرو، ایسے جی چاہتا ہے۔ اے سید جلال کے خورشید پر جلال، اے سید جلال کے خورشید پر جلال، قربان جائیے تیرے جاہ و جلال پر۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جو جلال ہے، آپ کی جو خوبصورتی ہے، آپ کا جو نور ہے، ان کے ہی نور سے جو ہے سورج بھی نور لے کے چمکتا ہے۔ قربان جاؤں تیرے منصب اور جلال پر، مرتبے پر۔ گردوں بھی پست ہو کے ہوا خوب منفعل، گردوں بولے تو آسمان، آسمان بھی جو ہے پست ہو کے حضرت کے مقام پر، یہ جو آسمان بلند کھڑا ہے وہ بھی جو ہے پست بولتے بالکل نیچے، پست ہو کے خوب منفعل، رتبے کو دیکھ کر تیرے اوج کمال کے، تیرا رتبہ، تیرا اوج، تیرا کمال، تیرا بلند مرتبہ دیکھ کے یہ جو اونچا آسمان ہے وہ بھی پست ہو گیا شرمندگی سے تیرے سامنے۔ انجم جنہیں سمجھتے ہیں لوگ اپنے زعم میں، انجم جنہیں سمجھتے ہیں، نجم کی جمع انجم، ستارے، جن جو ہے آسمانوں پہ جو ستارے جن کو سمجھتے ہیں اپنے گمان میں، قطرے جبیں پہ ہیں ارت انفعال کے، وہ پریشانی میں، وہ پیشانی کے قطرے ہیں، کون سے؟ پسینے کے، پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں۔ یہ آسمان پہ ستارے جن کو تم سمجھتے ہیں نا، وہ بھی جو ہے حضرت کے رتبے کے سامنے وہ پسینے کے قطرے ہیں۔ دیکھا جو تیرے فیض کو جاری تو رہ گیا، فیض بولے تو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے، اتنا فائدہ پہنچتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھا جو تیرے فیض کو جاری تو رہ گیا، کیسے رہ گیا؟ دریا بھی منہ بھور کے گریباں میں ڈال کر، دریا بھی جو ہے، دریا جو سب کو فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ اپنے گریباں میں منہ ڈال کے بھور میں پھنس کے رہ گیا۔ یعنی میں جو اپنے آپ کو سمجھتا رہا کہ میں بہت فیاض ہوں، بہت فائدہ پہنچاتا ہوں سب کو، لیکن حضرت کیا فائدہ پہنچانا اور حضرت کی فیاضی تو بہت بڑی ہے، اس کے سامنے جو ہے شرمندگی سے منہ گریبان میں ڈال لیا۔ نمبر 3، تیسرا بیٹ۔ جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جو دیکھے تیرے ظرف کو، کشادہ دل، کشادہ مرتبہ، کشادہ دل، جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جام جہاں نما ہے برابر صفال کے، جام جہاں نما ہے صفال برابر کے، اتنا بڑا جو جام ہے یہ سب جو ہے نارمل، بہت ہی چھوٹی چیز ہے گرچہ تو جنوب میں، ہے گرچہ تو جنوب میں، ہاں جنوب بولتے دکن میں رہتے ہیں آپ، لیکن تیرا جمال روشن ہوا، جمال روشن ہوا، کہاں پہ؟ جمال سے قطب شمال، تیرے جمال سے جو ہے پورا قطب شمال، شمال کا حصہ بھی روشن ہو گیا۔ سنتے ہیں جان نثاروں سے جب تیرا ذکر خیر، جان نثار چاہنے والے، قربان، جان قربان کرنے والے، یعنی مریدین اور چاہنے والوں سے جب تیرا ذکر خیر سنتے ہیں، گویا اذان سنتے ہیں منہ سے بلال کے، ایسا لگتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے اذان سن رہے ہوں۔ سرتا قدم ہے شوق، سرتا قدم ہے شوق، مشتاق ہیں تیرے طالب جمال، سر سے تک پیر تک جو ہے تیری خوبصورتی اور تیرے چہرے انور دیکھنے کی جو ہے ایسے مشتاق ہیں۔
مشتاق روزے دار کھڑے ہیں ہلال کے، جیسے روزے دار جو ہے رمضان کے چاند، عید کی چاند دیکھنے کے لیے جیسے کھڑے ہیں، ایسے تکتے ہوئے کہ آج چاند دکھے گا، کہ آج چاند رات ہوگی، پھر کل عید، تو ایسے جیسے روزے دار جو ہے بےتاب ہو کر دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ایسے جو ہے آپ کے چاہنے والے سر سے پیر تک مشتاق ہیں۔ بےتاب اس قدر ہیں تیرے اشتیاق مند، اشتیاق مشتاق دونوں ہی، تیرے چاہنے والے بےتاب بے چین اس قدر ہیں، جیسے طیور تازہ گرفتار جال کے، جیسے تازے تازے پرندے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں جال میں پھنسے ہوئے پھندے میں تو پھڑ پڑاتے ہیں، ایسے جو ہے بے چین ہیں۔ اب وہ تھوڑی دن کے بعد جو ہے وہ پرندے بھی خاموش آتے ہیں، تو تازہ بولنے کا مطلب ہے کہ جب جو پرندے جال میں پھنسے ہوئے ہیں تو پرندے کیسے بے چین رہتے ہیں، ویسے آپ کے چاہنے والے جو ہے آپ کے چاہت میں اس قدر بے قرار ہیں۔ شاہا، اے بادشاہ، بولے سا شاہا، یہ تیرا ذوق ہے امیدوار لطف، یہ بھی جو ہے لطف کرم کا امیدوار ہے۔ ہو حال پر نگاہ، اس آشفتہ حال پر، یہ جو بے حال ہے، خستہ حال ہے، اس آشفتہ حال پر بھی تیرا جو ہے لطف ہو جائے، نگاہ کرم ہو جائے۔ تا جلد اس کا کوکب تالے پہ طلوع، تاکہ جلدی سے جلدی جو ہے اس کا کوکب پہ طلوع ہونے والا ستارہ یعنی قسمت جو ہے اس کی بھی جلدی سے جگ جائے۔ آ جائے گھر میں اوج کے، گھر سے وبال کے، جو وبال اور پریشانی کا جو میرا گھر ہے، اس گھر میں جو ہے وہ آ جائے کمال کا، جس کی وجہ سے سارا جو ہے مصیبت اور پریشانی کا حال دور ہو جائے۔ ایسے جو ہے میرا قسمت چمکا دیجیے، میری قسمت۔ کر دے تو پاس نام سے اپنے نہال، کر دے تو پاس نام سے اپنے نہال، اپنے نام سے، اپنے نام کے پاس سے جو ہے ایسا نہال کر دیجئے، مالا مال کر دیجئے، جو غنچہ دل گرفتہ باعث ملال، جیسا کہ دل جو ہے ملال کی وجہ سے مرجھایا ہوا ہے، یہ غنچہ یعنی کلی کی طرح۔ دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر، یہ دعا ہے۔ دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر، دنیا میں جو ہے زندگی کیسے بسر ہو، چین سکون سے۔ ایمان اس کے ساتھ ہو وقت انتقال، اب انتقال کے وقت جو ہے ذوق کے ساتھ اس کا ایمان ہو۔ اور اٹھے صبح حشر، حشر کے دن، صبح ہے قیامت کے دن، قیامت جب ختم ہو گیا حشر کا میدان شروع ہوگا، اس دن صبح اٹھے شفقدار سرخ رو، شفقدار کے معنی روشن کا، شفقدار چمکتا ہوا، سرخ رو لال چہرہ۔ یہ شاعر کہتے ہیں، دعا کر رہے ہیں اپنے آپ کے لیے کہ جو ہے میرا چہرہ سرخدار ہو اس دن۔ یہ رنگ دوستی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے، یہ جو سرخ پناہ، یہ کامیابی، یہ جو ہے رونق، یہ خوشی جو ہے کس سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ اور آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہو۔ یہ ہوا قصیدہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اس میں حضرت عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، جس کے حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، تو حضرت ممدوح کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ آپ کے فیوز اور فیاضی کے سامنے، آپ کے فائدے کے سامنے جو ہے سمندر بھی جو سب کو فائدے پہنچانے والے وہ کشتی وقف ہے، دریائے بھی جو ہے اپنی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں مالا مال ہوتے ہیں، جو وہاں بیٹھتے ہیں، ان کو نہ دنیا کی کوئی فکر رہتی ہے، نہ مال کی کوئی جستجو رہتی ہے، ان کو تو آخرت کی فکر اور اللہ سے ملاقات کی فکر ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے یہاں پہ سمجھ میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایک جو ہے خلاصہ پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، وضاحت کیا، وہی ہے خلاصہ۔ یہ قصیدہ دکن کے ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح میں لکھا گیا ہے، جن کی ولایت کا شہرہ ڈنکا دکن سے دلی تک تھا، ذوق بھی ان سے متاثر تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے جذبات و عقیدت یعنی فیلنگز کا اظہار اس قصیدے میں کیا ہے۔ قصیدے کی تشبیب میں کہتے ہیں کہ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اس دنیا میں ابر درفشاں کی طرح ہے، یعنی موتی لٹانے والی ابر کے مانند ہے، اس لیے آپ کے چاہنے والے کیوں مالا مال نہ ہوں،
جب حضرت جو ہے جیسے بارش اگر ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بارش کے قطروں میں ہم بھیگ جاتے ہیں، تو حضرت جو ہے موتی لٹانے والے ابر کی طرح ہے، جو حضرت کے پاس جاتا ہے وہ مالا مال کیوں نہ ہو۔ سورج اور چاند میں جو روشنی نظر آ رہی ہے دراصل یہ بھی انہی کے جمال سے روشن ہے۔ بتایا تھا نا سورج اور چاند جو روشنی نظر آ رہے ہیں ان میں جو روشن ہے یہ حضرت کے جمال کی برکت ہے، جمال کی روشنی سے۔ ان کی نظر کرم کا یہ حال ہے کہ اگر وہ نظر کرم کریں تو پہاڑوں کے دامن بھی ایک پل میں قیمتی موتی اور جواہرات سے بھر جائیں۔ ان کی عطا و بخشش کا یہ حال ہے کہ ان کے آگے صدف ہی نہیں، صدف بولتے سیپی ہی نہیں بلکہ سمندر بھی کشتی بکف گدا کھڑے، یعنی فقیر کی طرح ہاتھ میں کٹورا لیے مانگ رہا ہے، اور آن کی آن میں یہ کٹورا سونے چاندی سے بھر جاتا ہے۔ آن کی آن میں تھوڑی دیر میں لمحوں میں یہ کٹورا ان کے سونے سے بھی بھر جاتا ہے۔ ان کے در کی خاک نشینی اس قدر غنی ہے، خاک میں مٹی نشین میں بیٹھنے والے، مٹی پہ بیٹھنے والے اس قدر غنی ہے کہ نہ مال و دولت کی خواہش رکھتے ہیں نہ انہیں اس کی جستجو ہے بلکہ تلاش ہے۔ یہاں تک کہ جانور بھی ہمیشہ انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لال یعنی لال رنگ کی چھوٹی سی چڑیا کے منہ سے بھی ہمیشہ پیر پیر کی آواز آتی دکھائی پڑتی ہے۔ ذوق تشبیب سے گریز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی لیے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے شاہ کرامت خصال کے کچھ اوصاف بیان کروں۔ ذوق ممدوح کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے جاہ و جلال کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو میں تیرے جاہ و جلال پر قربان ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہیں، اے حضرت میں آپ کے جاہ و جلال پر قربان ہوں۔ اس دنیا میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ہستی ایک ایسی شمع کے مانند ہے جو صانع یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ آپ کے بلند مرتبے کے آگے آسمان بھی پست ہو کر شرمندہ ہو گیا۔ آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں دراصل وہ آسمان کی پیشانی پر شرمندگی کے قطرے ہیں۔ اے ممدوح آپ کی سخاوت کا یہ حال ہے کہ دریا جو سخاوت کے لیے مشہور ہوتا ہے وہ بھی آپ کی سخاوت کے آگے شرمندہ ہو کر بھور میں آ گیا۔ آپ کی سخاوت سے جو لوگ واقف ہیں وہ جام و جاہ نما کو بھی مٹی کے جام کے برابر سمجھتے ہیں، جام و جاہ نما کو بھی مٹی کے جام سمجھتے ہیں۔ اگرچہ کہ آپ جنوب میں ہیں لیکن آپ کے فیوز و برکات کا سلسلہ شمال تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے چاہنے والوں سے جب آپ کا ذکر سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت بلال سے اذان سن رہے ہیں۔ آپ کے چاہنے والے آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کچھ ایسے مشتاق ہیں جیسے روزے دار ہلال کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں تاکہ ان کی عید ہو جائے۔ آپ کے چاہنے والے ہمیشہ کچھ ایسے مضطرب یعنی بے چین اور بے تاب رہتے ہیں جیسے کوئی پرندہ قید ہونے کے ساتھ ہی آزادی کے لیے مضطرب و بے تاب رہتا ہے۔ آخر میں ذوق دعا کے طلبگار ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شاہ کرامت خصال یہ ذوق بھی آپ کے لطف و کرم کا امیدوار ہے، اس کی آشفتہ حال پر بھی لطف و کرم کی ایک نگاہ ڈال دیجئے تاکہ اس کی قسمت بھی چمک جائے اور پریشانی دور ہو جائے۔ ذوق کہتے ہیں کہ اپنے نام کی رعایت اور پاس لحاظ سے آپ مجھے بھی نہال کر دیجئے تاکہ میں دنیا میں چین و آرام سے زندگی بسر کر سکوں اور انتظار کے وقت اور انتقال کے وقت میرا ایمان میرے ساتھ ہو اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے صدقے میں بروز قیامت سرخ رو اٹھوں یعنی کامیاب اور روشن چہرے کے ساتھ اٹھوں۔ یہ ہے پورا خلاصہ قصیدے کا۔ آپ اچھا سا جو ہے اس کو سنیے، دیکھیے، پڑھیے اور آپ کی کتاب میں بھی ہے، اس کو ایک دفعہ کم از کم پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ۔